وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے محبت کے ایسے لاجواب اور مجرب وظیفے کے بارے میں کہ جس وظیفے کے کرنے سے نیکسٹ پرسن بے شک کوسوں دور بھی ہو، لیکن آپ اس آسان ترین وظیفے کو جب کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے وہ آپ کے لیے اتنا بے قرار ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھ جائے گی، وہ آپ کے بنا ایک پل نہ رہ سکے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وظیفے کو کسی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہ کریے گا، اور نہ ہی کسی ناجائز مقصد کے لیے ہم اس وظیفے کی اجازت دیں گے، اور اگر کوئی ناجائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو استعمال کرتا ہے تو نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ صرف جائز مقصد کے لیے ہی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اجازت کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل عملیات 78692 پر نئے ہیں یا ہماری ویڈیو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین، آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر حافظ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عملیات 78692۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ خاص کر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے جو کہ آپس میں محبت کرتے ہیں، جو کہ طرح طرح کے وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا یا ہمارا کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا، تو میرے کہنے پر ایک دفعہ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ وظیفہ شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جمعرات والے دن سے 3 روزے رکھنے ہیں، یعنی جمعرات والے دن بھی روزہ رکھنا ہے، جمعے والے دن بھی اور ہفتے والے دن بھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے چاول پکا کر اس کے اوپر دودھ ڈال کر روزے کو افطار کرنا ہے۔ جب آپ یہ 3 روزے یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جب آپ یہ 3 روزے مکمل کر لیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے وظیفے کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس کے بعد آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے، جس کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جیسے آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزہ رکھا اور آپ نے پھر اتوار والے دن سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے پاک صاف ہو جانا ہے، اور نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو میں ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز یا ودود۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز یا ودود۔ اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے، اس وظیفے کے اول اور آخر میں آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، آپ نے جس یہ وظیفہ ہی کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اس وظیفے کو 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے یا رہتی ہے
تو آپ نے تھوڑی سی چینی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد چینی کے اوپر دم کرنا ہے، اور روزانہ وہ چینی کسی بھی طرح چائے میں ملا کر یا کسی اور چیز میں ڈال کر آپ ان کو پلا سکتے ہیں۔ یعنی یہ وظیفہ شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، کہیں دور رہتا ہے یا کہیں دور رہتی ہے، تو وظیفہ کرتے وقت آپ نے اس کی فوٹو اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کی فوٹو کے اوپر دم کرنا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا اس شخص سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، یا وہ آپ کے پاس بھی نہیں رہتا یا رہتی ہے، یا اس کی فوٹو بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس شخص کا تصور کر کے، یعنی ذہن میں اس شخص کی، لڑکے کی یا لڑکی کی شکل کو اپنے ذہن میں سوچ کر، تصور کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور مکمل ہونے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس وظیفے میں ضرور کامیابی دیں گے۔ ناظرین، ایک بات اور یاد رکھیں کہ وظیفہ مکمل یقین کامل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو لوگ مکمل یقین کامل کے ساتھ وظائف نہیں کرتے، اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتے، وہ لوگ ساری رات بھی وظائف کرتے رہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ویسے تو اللہ پاک کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں۔ انسان کا سب سے مضبوط ترین رشتہ اللہ پاک سے ہے۔ اللہ اصلیت دکھاتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، ہر سہارے کی، پھر وہ اس کو دکھا کر پوچھتا ہے کہ اے بندے، اب بتا میرے سوا تیرا ہے ہی کون۔ بے شک اللہ پاک شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ پاک اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے تو یہ دنیا کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ جس کی طرف بھی دیکھیں گے وہ آپ کی طرف ہی بے قرار ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔